آپ ایک مسلک کی ماشاءاللہ نمائندگی کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب کی جانب سے ایک متنازع ویڈیو سامنے آئی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ گرامیٹیکلی غلطیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی کا تصور جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو وہ کاتب وحی جو تھے ان سے لکھوا رہے تھے قرآن, تو انہوں نے گرامیٹیکلی غلطیاں کی اور حضور نے خود دیکھی نہیں ہیں. اب کاتب وحی اب نبی پاک خود چن رہے ہیں, کیا وہ ایسے چنے گئے ہیں جن کو لکھنا نہیں آتا تو وہ بھی غلطیاں کر کے, کیا اس طرح کی کوئی صورت موجود ہے قرآن پاک کے اندر کہ گرامیٹیکلی غلطیاں ہیں؟ زین بھائی, بنیادی طور پہ جو مفتی طارق مسعود صاحب نے غلطی کی ہے نا, یہ بھی وہی بات ہے کہ اپنی فیلڈ سے باہر نکل جانا. مفتی صاحب کا جو موقف ہے سراسر غلط ہے, سراسر غلط ہے, سراسر غلط ہے. انہوں نے بعض کتابوں کے اندر جو ابہام اور اشکالات تھے ان کو پڑھا اور ان کو عوام کے سامنے رکھ دیا. ایک عقیدہ اہل سنت کا, میں صرف اہل حدیث علماء کا اجماع نہیں بیان کرنے لگا, اہل حدیث علماء کا تو ویسے اجماع ہے پوری 1400 سال سے کہ قرآن پاک لفظی, معنوی, رسم الخط بھی توقیفی ہے. توقیفی سے مراد اللہ کی طرف سے نازل ہوا, یعنی قرآن پاک کو جس طرح لکھا جاتا ہے اس کا جو رسم الخط ہے نا, یعنی اس کی لکھائی, وہ بھی اللہ کی طرف سے, وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے, نازل شدہ, وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کہ ایسے لکھنا. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کا رسم الخط عام عربی کے رسم الخط سے بھی فرق ہے, عام اردو کے رسم الخط سے بھی فرق ہے. قرآن پاک میں آپ کو کھڑی زبر کا استعمال ملے گا کثرت کے ساتھ. مثال دے رہا ہوں, الرحمن ہے, ہم اردو میں لکھیں گے رحمان میم کے بعد الف ڈالتے ہیں نا, قرآن پاک میں رحمان میں میم کے بعد الف نہیں آتا. نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ کھڑی زبر اوپر میم کے ڈال. بالکل. تو یہ تو بڑی بنیادی انفارمیشن تھی, یہ بڑی بنیادی عام فہم بات ہے کہ قرآن کا رسم الخط ہی فرق ہے. قرآن کو رسم الخط کے طور پہ جس طرح اللہ نے لکھوایا ویسے ہی لکھا گا. اور قرآن پاک کی 7 قراتیں, یہ بھی لوگوں کے پاس یہ عام فہم باتیں نہیں ہے. قرآن پاک 7 مرتبہ 7 مختلف لہجوں میں نازل ہوا ہے, 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے, اور ان کی 7 کے 7 کے رسم الخط اللہ نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی رسم الخط ایسا نہیں ہے جس میں گرامر کی ایک بھی غلطی ہو. اور ایک عام فہم میں آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی, بڑی آسان ہے, مشکل نہیں. گرامر قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے خادم کے طور پہ استعمال ہوتی ہے یا قرآن پاک کے اوپر حاکم ہے؟ بالکل صحیح. گرامر ایجاد کیوں ہوئی؟ گرامر کی ایجاد اگر تو قرآن پاک سے پہلے کی ہے تو پھر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا تھا. لیکن عربی گرامر کے امام ابو الاسود دولی, امام سیبوے, جو نحو صرف کے امام سمجھے جاتے ہیں, جنہوں نے گرامر کی ابتدائی, اور آپ کو پتہ یہ جو گرامر کی ابتدا ہے اس کے بارے میں جو مشہور ترین اور صحیح مستند قول ہے, اس کی ابتدا حضرت علی سے ہوئی. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ حضرت علی نے کلمے کی اقسام کو ڈیفائن کیا, اسم, فعل, حرف, اور کہا کہ اس انداز میں اب لکھ دینی چاہیے. کیوں؟ کہ اب یہ قرآن پاک اجمیوں کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, تو گرامر کو مرتب کیا جائے. گرامر لینگویج کے اندر موجود تھی لیکن اس کے قوانین موجود نہیں تھے لکھے ہوئے. بالکل, وہ قوانین سارے بعد میں لکھے گئے ہیں. تو بعد میں جو چیز لکھی گئی ہو وہ پہلے کے اوپر حاکم ہو سکتی ہے؟ نہیں, قرآن حاکم ہے. تو پھر قرآن پاک کی جو گرامر ہے نا وہی گرامر چلے گی, وہی اور اسی کو اصل مانا جائے گا. اور اس کے اندر اچھا قرآن پاک کی جو ابتدا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, وہ لا ریبہ فی سے ہو رہی ہے. لا ریبہ, اب اس کا مطلب تو ہے ہی نہیں ہے. آپ بتائیں, لا ریبہ فی جس میں شک و شبہ ہی کوئی نہیں. تو قرآن پاک کی ذہن بھائی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریبہ فی. جب قرآن کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو لوگوں کے ذہن میں شک ڈالنا, شبہات ڈالنا, یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی بڑی سری غلطی ہے. سری یعنی بڑی واضح غلطی ہے. لیکن اگلی بات بھی سنیں, گستاخی کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز. یہ اگر کوئی غیر مسلم یہ کرتا, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا میں یہ جواب, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ گستاخی کس کو کہتے ہیں اور گستاخی کیا ہے جو کوئی انسان سمجھے وہ گستاخی ہے, اور کیا ہر گستاخی قابل معافی ہے کہ کیا ہر گستاخی قابل معافی نہیں. اس کے درمیان ہمیں ایک باریک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. مثلا انہوں نے کہہ دیا آپ کے نزدیک یہ گستاخی ہے, ٹھیک ہے مان لیا, وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, رجوع کر رہا ہے. دیکھیں نا, وہ بندہ کہہ رہا ہے یار میں نے اگر کسی کے سینٹیمنٹس کو مجروح کیا مجھے معاف کر دیا جائے, اور میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے.
پہلے ان کا رجوع یہ عام انسان کے لیے بھی یہ چیزیں ہیں، عام بندے کے لیے بھی. اچھا اگر اس سے بیچارے سے غلطی ہو ہی جاتی، اسے نہیں پتا. اب یہ بات ہے، یہ تو ہمارا مقدمہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا، یہ مقدمہ تو ہم پیش کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے ماورائے عدالت قتل نہ کیا جائے. یہ مقدمہ تو ہمارا ہے، ہم یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ جو ملزم، اچھا یہ بھی سن لیں، یہ بھی ہمارا کچھ اختلاف موجود ہے. جو ملزم ہے، جس کے اوپر الزام لگا، صریح توہین کا کہہ رہا ہوں، چاہے ایک جس نے توہین کیا، اس کو بھی صفائی دینے کا حق ہے عدلیہ کے سامنے. بالکل اس کو بھی حق ہے. یعنی کہ آپ جلاؤ گراؤ کر کے جلا نہیں سکتے، اس کو بھی آپ پتھراؤ کر کے مار نہیں سکتے. اس کو حق ہے اپنی صفائی دینے کا. یعنی کہ یہ عقیدہ، یہ اسکول آف تھاٹ، یہ بڑا ضروری ہے. آپ کو پتا نا، یہ ہمارا اسکول آف تھاٹ میں تھوڑا ڈفرنس موجود ہے. یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں یہ سب کا یہی ہونا چاہیے، اس میں تو میرے خیال سے اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایک گروہ ہے نا جس کا یہ ہے کہ دیکھ لیا، وہ چاہے اس کا نہ کوئی دیکھے. ہمارے معاشرے کا جو طرز عمل ہے، اسکول آف تھاٹ کو ایک وقت فی الوقت ذرا کچھ سائڈ پہ رکھیں. ہمارے معاشرے کا ایکچوئل طرز عمل کیا ہے؟ او یار فلاں نے قرآن جلا دیا، خود بھی نہیں دیکھا، فلاں نے جلا دیا، ساروں نے حملہ کیا، اس کو زندہ ہی جلا دیا، اس بندے کو زندہ. ایسے ہی تو یہ ایگزسٹ کر رہا ہے نا معاشرے میں. آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں زندہ نہیں جلایا گیا لوگوں کو، جلایا گیا. یہ غلط روش ہے. تھانوں کو جلایا نہیں گیا، ہمارے معاشرے میں لاشوں کو جلایا نہیں گیا. بتائیں. اچھا ایک بات ہے، میں کہتا ہوں ملزم حقیقی بھی ہے، ملزم حقیقی بھی ہے. دیکھیں تب بھی اس سے میں بتاتا ہوں، اس کی بڑی آپ کو بات سمجھ آئے گی. ایک ملزم حقیقی ہے، مطلب ایک بندہ کہتا ہے میرے سامنے اس نے یہ جملے کہے ہیں. بالکل. یہ بھی تو ثابت کرنا نہ کہے ہیں. یہ بندہ بھی تو جھوٹ بول سکتا ہے نا. بالکل یہ جھوٹا الزام لگا سکتا ہے نا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو یار اس چیز کو بھی تو کوئی آپ نے ویٹ دینا. ضروری ہے کہ ہر بندہ سچا ہو. ایک بندے کے جائیداد کا جھگڑا اور وہ کسی کے اوپر توہین کا الزام لگا دے کہ میں نے سنا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے، اور جھگڑا اس کا جائیداد کا ہو، مجھے یہ بتائیں تو پھر اس بندے نے توہین کیا کہ اس نے کیا؟ جو جھوٹ پھیلا رہا ہے، جو جھوٹ منسوب کر رہا ہے، جو جھوٹ منسوب کر رہا ہے، کتنا بڑا جھوٹ منسوب کر رہا ہے رسول اللہ کی توہین کا. یہ کوئی چھوٹا الزام. عام مسلمانوں کو یہ بات سمجھائیں آپ. ابھی اس پلیٹ فارم سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بندہ کہتا ہے فلاں بندے نے توہین کی ہے، تو اس ملزم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صفائی دے، اور اس مدعی کو حق حاصل ہے کہ یہ ثابت کرے. مفتی طارق مسعود کی صریح غلطی پہ بھی کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتائیں. مفتی طارق مسعود صاحب کی صریح غلطی کے اوپر ان کو رجوع کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کر لیا. ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی، انہوں نے مانگ لی. اب ان کا تیسرا مرحلہ اللہ سے معافی مانگنا. وہ بھی ایسے عالم جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں. اور اس کے بعد میرے خیال میں ان کے اوپر اب توہین کا الزام لگانا غلط ہے. دیکھیں کیونکہ ایک انہوں نے تکرار کیا نا کہ یہ میری تعبیر کی غلطی تھی، میرے سے تعبیراً الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہوگی. ایک بندے کی نیت ہی نہیں ہے. لیکن آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہیں، لوگ تو بیٹھے ہیں کہ کس طرح یہ ممبر رسول پہ بیٹھنے والے غلطیاں کریں، وہ نکالیں اور وہ پھر لوگوں کے سامنے بھی دیکھیں جی یہ قرآن کے ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں. سر لحاظ اس وجہ سے آپ دیکھ لیں نا ایتھیزم، وہ غلطیاں نکالتے ہیں. اس بات کو لے کے جو ملحد ہیں انہوں نے بڑا شور و غوغا کیا ہے. اور تو پھر سر یہ تو نقصان اسلام کو پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ وہ اس منصب پہ بیٹھ کے اس طرح کی مسٹیک کرنا میرے خیال سے یہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں ایک بات اور بتاتا ہوں. ایک بندہ ہے، رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، ایک بندہ شدت جذبات میں کہہ اٹھا کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا کیونکہ وہ جذبات سے، وہ اس کی انٹینشن یہ تھی کہ میں تیرا بندہ اور تو غلطی کو اس طرح بھی نہیں پکڑنا چاہیے کہ سلپ آف ٹنگ کو پکڑ لیا جائے.